بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی تجوید کے ایک اہم قاعدہ قلقلہ کے بارے میں بات ہوگی۔ قلقلہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ آواز کا ٹکرا کر واپس آنا، زائد آواز میں جنبش پیدا کرنا یا ایکو۔ قلقلہ کا مقصد حرف کی ادائیگی کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ قاعدہ تقریباً 3700 بار استعمال ہوتا ہے۔ قلقلہ کے حروف تعداد میں 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ان کا مجموعہ کتب جد ہے، جس سے ان کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ قلقلہ کہاں کرنا ہوتا ہے؟ اس کی 2 شرائط ہیں۔ پہلی یہ کہ قلقلہ کے 5 حروف میں سے کوئی حرف ہو، اور دوسری یہ کہ یہ حرف ساکن ہوں تو وہاں قلقلہ کریں گے۔ یہ سکون اصلی بھی ہو سکتا ہے اور عارضی سکون پر بھی قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ان 5 حروف پر اگر جزم ہو تو ان کی ادائیگی کے لیے مخرج کو جنبش دے کر آدھے پیش کی آواز نکالنی ہوگی۔ جس طرح ایک بچہ گیند کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے دیوار پر مارتا ہے تو وہ گیند دیوار سے واپس اسی بچے کی طرف آتی ہے، اسی طرح حرف قلقلہ کی آواز اپنے مخرج سے نکل کر واپس آنی چاہیے۔ یہ قلقلہ ہے۔ سکون اصلی کا مطلب یہ ہے کہ حرف پر جزم ہو، جیسے با پر ہے، جیم پر ہے اور طا پر ہے۔ دوران تلاوت آیت مکمل ہونے پر ہم رکتے ہیں، یا وقف کی کوئی علامت آنے پر رکنا ہوتا ہے، یا سانس ٹوٹنے پر وقف کرنا پڑتا ہے۔ ان سب صورتوں میں جس حرف پر ہم رکتے ہیں اس حرف پر جو بھی حرکت ہو وہ جزم یعنی سکون میں بدل جاتی ہے، سوائے کھڑی زبر اور زبر کی تنوین کے۔ اس رکنے کے عمل کو سکون عارضی کہا جاتا ہے۔ مثلا اس آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کی آیت کے بعد رکنے پر دال کی پیش والی تنوین دال کی جزم میں بدل جائے گی اور عارضی سکون والی شرط پوری ہو جائے گی۔ اس طرح اس پر قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حرف قلقلہ ہے۔ قلقلہ کی مثالیں: یطمعون میں طا حرف قلقلہ ہے اور ساکن ہے، اس پہ قلقلہ کرنا ہوگا۔ میں اس پر تھوڑا رکوں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ تلاوت میں قلقلہ کرتے ہوئے اس حرف پر رکنا نہیں ہے۔ یطمعون۔ سکون اصلی کی دوسری مثال عبقریٌ میں ہے۔ با مجزوم ہے اور حرف قلقلہ ہے، اس لیے با پر قلقلہ کریں گے۔ عبقریٌ۔ اجدرو، یہاں جیم ساکن پر قلقلہ ہے۔ اقتربا میں قاف مجزوم پر قلقلہ کرنا ہوگا۔ ادراکا، اس کلمہ میں دال ساکن حرف قلقلہ ہے اور دال پر قلقلہ کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، اس آیت میں آیت پر وقف کیا تو دال پیش کی تنوین والی ساکن دال میں بدل گئی جس پر قلقلہ ہوگا، اور یہ عارضی سکون کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح قل اعوذ برب الفلق میں قاف مکسور وقف کی وجہ سے ساکن کاف میں بدل جائے گا اور قلقلہ کرنا ہوگا۔ والسماء ذات البروج، اس میں جیم مکسور پر رکتے ہیں تو یہ جیم عارضی ساکن جیم بن جائے گا جس پر قلقلہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح واللہ من ورائہم محیط، اس میں تا کی تنوین سکون میں بدل جائے گی وقف کی وجہ سے اور قلقلہ کرنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح بل الذین کفروا فی تکذیب، اس میں وقف کی وجہ سے با کی تنوین جزم میں بدل جائے گی اور اس پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی 2 اقسام ہیں: قلقلہ کبیرہ اور قلقلہ صغیرہ۔ قلقلہ کبیرہ کیا ہے؟ حرف قلقلہ اگر کلمے کا آخری حرف ہو اور وہاں وقف کرنا ہو تو قلقلہ کو خوب واضح کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مشدد یعنی تشدید والے حرف پر قلقلہ کرنا ہو تو وہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ مثلا اللہ الصمد،
اس میں وقف کی وجہ سے دال پر واضح قلقلہ ہوگا، اور بالحق میں قاف پر بھی واضح قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف مشدد ہے۔ قلقلہ کی دوسری قسم قلقلہ صغیرہ کہلاتی ہے۔ جب قلقلہ والا حرف کلمے کے اندر آئے تو ہلکا قلقلہ کرتے ہیں، جیسے کذالک نجزی القوم، اس میں جیم کا قلقلہ ہے، یہ قلقلہ صغیرہ ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی میرے لیے تقویت کا باعث ہوگی۔ ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ کسی اور کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو تعاونوا علی البر کے مصداق اس چینل کا لنک ان سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان اسباق سے مستفید ہوں اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی اجر لکھا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔